خانہ فرنگ ایران لاہور میں شہید لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی برسی کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے ایران کے نئے قونصل جنرل مہران موحد فر، خانہ فرنگ ایران لاہور کے ڈائریکٹر جنرل جعفر روناس، جماعت اسلامی کے رہنما پیرزادہ برہان الدین عثمانی، علماء کونسل پاکستان کے محمد حسین گولڈوی، ترجمان پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ علامہ اصغر عارف چشتی، جامع عروۃ الوثقی سے علامہ توقیر حسین کاظمی، جامع نرجسیہ سے مولانا شاہد نقوی، کل علماء مشائخ اور بورڈ کے چیئرمین مفتی سید عاشق حسین، قاسم علی قاسمی، پیر سید علی رضا شاہ فضل، بیورو چیف سچ ٹی وی حنیف قمر، سربراہ تحریک وحدت اسلامی پرویز اکبر ساکی نے خطاب کیا۔ چیئرمین اوقاف سید مناظر حسین گیلانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کانفرنس میں محمد جواد رودگر کی کتاب سیر و سلوک مکتب سلیمانی اردو زبان میں کی رونمائی بھی کی گئی۔ اس موقع پر سیمینار کے شرکا کا کہنا تھا به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برنامه و سمینار بزرگداشتی رو با عنوان گرامی داشته شهدای صلح و امنیت در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم. در این مراسم از تمامی اقشار شخصیت‌های فرهنگی متعلق به احزاب مختلف، مدارس دینی مختلف حضور پیدا کردند و متفق القول در واقع نام سردار را نامی جاودانه و ماندگار برای همیشه و برای کلیه مسلمانان قلمداد کردند. در واقع سخنرانان در این مراسم در نهایت به این نقطه و به این نتیجه رسیدند که سردار حاج قاسم سلیمانی یک شخصیت ملی نبود، یک شخصیت امتی بود و ایشون در واقع متعلق فقط به ایران نبود، متعلق به منطقه و دنیای اسلام بود. همچنین در این برنامه نورانی و این محفل نورانی کتاب سیر سلوک در مکتب سلیمانی رونمایی شد، کتابی که اخیراً به زبان اردو برگردان شده و به زیور طبع آراسته شده. قاسم سلیمانی صاحب ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے امت واحدہ کے لیے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ شہید قاسم سلیمانی کے درجات بلند فرمائے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جنرل سلیمانی جو تھے وہ ایک کاز، وہ ایک مشن تھے، اور مشن ان کا زندہ ہے، کاز ان کا زندہ ہے۔ مشن کیا ہے کہ انسانیت کو غلامی کی کالی رات میں جانے سے بچایا جائے اور ظلم و بربریت کی اندھیری سے بچایا جائے، اور اسی مشن اور کاز کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہید جنرل سلیمانی تو باغیچہ جنت میں جا کر آباد ہو گئے، مگر دشمن کو یہ پیغام دے گئے کہ جنرل سلیمانی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ عالم اسلام کے ہر اس غیرت مند نوجوان کا نام جنرل سلیمانی ہے جو استعمار کے خلاف اپنے دل میں جذبہ شہادت رکھتا ہے، جذبہ جہاد رکھتا ہے۔ میں اہل سنت کی طرف سے شہید اسلام جنرل سلیمانی کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ظلمات، اسرائیل، یہود، صہیونزم، امریکہ، انگلینڈ، یہ سب مل کر جو طاغوت ہے اس زمانے کا، یہ اسلامی تحریکوں کو، اسلامی ممالک کو، مستضعفین کو دبانے پر، ان کا استحصال کرنے پر، ان کی دولت لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان ممالک کی لڑائیاں کرواتے ہیں، ان پر قبضے کرواتے ہیں، اور پھر مختلف تنظیموں کو اسلامی رنگ میں اس طرف بھیجتے ہیں۔ یعنی ہی اسی انداز میں داعش کو بنایا گیا، اور پھر یہ خود امریکن اور مختلف کنٹریز کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے خود بنایا، ان کو بنا کر اسلامی ممالک میں بھیجا گیا۔ یہ شہید اپنی قیادت میں بہت سے غیور نوجوانوں کو لے کر لاکھوں کی تعداد میں ان کو تیار کر میدان میں آئے، اور پھر کفر و طاغوت کے ان شاہکاروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔
सलाम हो शहदा पर, सलाम हो उनकी मुकामत पर, और दरूद व सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिन अयाम में वो ज़िंदा रहे और जिन अयाम में वो खुदा से मुलाकात के लिए दुनिया से चले गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कासिम सुलेमानी एक मकतबा फ़िक्र के शहीद नहीं हैं, बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा के शहीद हैं और उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। कासिम सुलेमानी वो शख्सियत हैं जिनके नाम से कुफार लरसता है और क़यामत तक लरसता रहेगा। और मुझे ये भी पता चला कि कासिम सुलेमानी के नाम से सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट की जाए, कोई भी तस्वीर शेयर की जाए तो फौरी तौर पर उसको हटा दिया जाता है। तो कुफार को ये मालूम नहीं है कि फेसबुक या सोशल मीडिया से तो वो तस्वीर हटा सकता है, लेकिन कासिम सुलेमानी ने जो एक किरदार अपनी ज़िंदगी का अदा किया है, उनका किरदार, उनका काज, उनका मिशन, उनका मकसद क़यामत की सुबह तक जारी व सारी रहेगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कासिम सुलेमानी के उस मिशन को लेके आगे चलेंगे, हम कासिम सुलेमानी के उस मकसद को लेके आगे बढ़ेंगे जो मकसद पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी है, जो मकसद इस्लाम के परचम को सरबुलंद करना है। हम सब के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, लेकिन जब बात कुफ़ार के साथ मुकाबले की आ जाए तो कलमे की बुनियाद पर हम सब जमा हैं। हम उस बहादुर इंसान को जिसने अपनी जान तली पे रख के ये साबित कर दिया कि मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि सारी दुनिया को पैगाम दिया कि मौत से खौफ नहीं खाना चाहिए। और सुलेमानी शहीद ने अपनी मौत सामने रखकर सबको ये पैगाम दे दिया कि आप बहादुर हैं। आप हर एक आदमी की आंखों में आंखें डाल के उसको ये बताएं कि हम इंसान हैं, कोई हैवान नहीं कि जिसको मर्जी जिधर मर्जी धकेल दिया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सुलेमान कि जो जनाब सैयदा ने फरमाया था कि अल जहाद व इज़्ज़न लिल इस्लाम, कि जहाद ये दीन इस्लाम की इज़्ज़त का बायस है। आपने अपने मुबारज़े के ज़रिए, अपने जहाद के ज़रिए साबित किया और मुसलमानों को इज़्ज़त और गैरत और शुजाअत का दर्स दिया। तो ये वो अजीम मुजाहिद थे, ख़त इमाम खुमैनी के और इस्लाम नाब मोहम्मदी के। ये वो हकीकी सिपा सालार और मुबारिज़ और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह थे जिन्होंने दीन इस्लाम को बीमा कर दिया अपने खून के ज़रिए से। और ये दुश्मन कभी भी जो है वो अपने अज़ाइम में अब आज के बाद से लेकर क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकेगा। शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत पूरे आलम इस्लाम पर एक कर्ज है, और ख़ास तौर पर शहीद कासिम सुलेमानी ने दाइश के ख़िलाफ़ जो जंग की है, उस जंग का जो रिज़ल्ट है, शहीद कासिम सुलेमानी की उस कुर्बानी का जो फल है, वो न सिर्फ मुसलमानों को मिला, वो मसीहियों को भी मिला, वो दीगर अक़वाम जो दीगर मज़ाहब हैं उनको भी मिला। क्योंकि दाइश की जो भी कार्रवाइयाँ थी मशरिक़ वस्ता के अंदर, उनका निशाना न सिर्फ मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र बन रहे थे, बल्कि मसीही, यहूदी और दीगर जो अक़वाम वहाँ पे बसती थी वो भी उसके मज़ालिम का निशाना बन रही थी। तो शहीद कासिम सुलेमानी ने अपनी कुर्बानी देकर न सिर्फ आलम इस्लाम को बल्कि पूरे आलम के लोगों को उस कुर्बानी का समर दिया, और उसके नतीजे में दाइश का वजूद कमज़ोर पड़ा। आगा सलमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो उम्मत के अंदर एक तड़प और एक दर्द पैदा करती है, और वो आगा सलमान कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का अल-कुद्स के साथ एक ताल्लुक़ था। क़िबला अव्वल के साथ एक मोहब्बत थी, और उस क़िबला अव्वल की मोहब्बत के अंदर जिसको कुरान हौलहु मिनल अर्ज़ कहता है, उसी क़िबला अव्वल की मोहब्बत के अंदर उन्होंने दुनिया भर के यहूद व नसारा के साथ टकराने का अज़म किया और दुनिया भर के यहूदियों को चैलेंज किया, और अल-कुद्स अल-शरीफ के ऊपर, अल-कुद्स अल-शरीफ के गिरदो नवाह पर अपनी जान कुर्बान कर दी, और अपने इमाम खमीनी रहमतुल्लाह अलैह उनके अहकामात पर अमल करते हुए अपने आप को सुबह क़यामत तक के लिए अमर कर लिया कि शहीद सुबह क़यामत तक जिंदा व ताबिंदा रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आज हम देखें तो कासिम सुलेमानी की शहादत ने
وقتی طور پہ تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک جنرل کو جو ہے وہ ہم سے جدا کر دیا، ایک پلانر کو، ایک منصوبہ ساز انسان کو، لیکن اس کی شہادت نے ہر ایک کوچے میں، ہر ایک محلے میں ایک جنرل پیدا کیا۔ بہت سے افراد اس وقت قاسم سلیمانی کی سیرت کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی کون تھا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر صحراؤں میں گیا، وہ کس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں گیا، وہ مقصد کیا تھا؟ یقیناً وہ مقصد حسینی تھا۔ قاسم سلیمانی ایک فکر کا نام ہے، اور اس فکر کو کوئی بھی استعمار تباہ نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا۔ قاسم زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، ہم فلسطین کو آزاد کروائیں گے۔ کہ یہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ آج یہ پسی ہوئی امت جو مغلوب ہے اس کا اگر بھرم باقی رکھا ہے تو یہ مجاہدین نے اس کا بھرم باقی رکھا ہے، اور ابو قاسم سلیمانی جیسے مجاہدین نے اس امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے، اور وہ جاتے جاتے نوجوانوں کو ایک رستہ دکھا گئے ہیں کہ اس جہاد کے رستے سے ہم غالب ہو سکتے ہیں، مغلوب سے غالب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ شہید قاسم سلیمانی کا جو فلسفہ ہے، جو ان کی شہادت ہے، جو ان کی قربانی ہے، ہمیں ان کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور ان کی شہادت میں یہی درس ہے کہ جھکنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، اسلام کا علم بلند کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو میں جو ہے اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاسم سلیمانی شہید کو اور دوسرے شہداء کو، اور ایران اور امت مسلمہ کو، جو امت مسلمہ کے جو ہے وہ جنگجو سپہ سالار مجاہدین جو ہیں کفار کے خلاف، امریکہ کے خلاف یا دیگر طاغوتی قوتوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء جو ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اسپیشلی قاسم سلیمانی شہید اور دیگر شہداء جن کو شہید کیا، اور اس کے علاوہ جو غازی ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ دے، اور وہ ہم سب جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمیں توفیق ہو اور ہمارے اندر جذبہ ہو، آمین۔ قاسم شہید سلیمانی کی شہادت عالم اسلام کے لیے ہے، اور ان کی شہادت سے جو قوتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ایران کو کمزور، تنہا اور نیست و نابود کر دیں گے، ان کی شہادت کی وجہ سے ایران نے وہ کر دکھایا کہ ان کو دشمنان اسلام کو یہ میسج دیا کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوں گے، عالم اسلام کی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری عوام اور عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر وہ متحد ہیں۔ قاسم سلیمانی کی شہادت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی شہادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں۔ کفار جو ہیں ان کے 100 خدا ہیں، لیکن وہ ایک ہیں، متحد ہیں۔ تو ہم جن کا خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے، تو ہم کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمنان اسلام کو یہ میسج دیں کہ ہم کل بھی متحد تھے، ہم آج بھی متحد ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی متحد رہیں گے۔ اور جنرل قاسم سلیمانی نے وہ پیغام دیا ہے کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، جتنی مرضی آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، یہود و نصارہ تمہارے ساتھ جس طرح مرضی پیش آ جائیں، لیکن تم نے کلمہ حق بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم حسینی ہیں، حسینی کردار کو اپنانے والے ہیں، اور پیغام حسینی کائنات میں پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ تم لوگ جس طرح مرضی کر لو، ایک قاسم سلیمانی کو تم نے شہید کیا ہے، لیکن جو لاکھوں اور کروڑوں قاسم سلیمانی مشن لے کر میدان عمل میں نکلے ہیں، انہیں کیسے روک سکتے ہو؟ وہ مشن آج بھی زندہ ہے، اور یقیناً انشاءاللہ العزیز یہ جاری و ساری رہے گا۔